اب جو مین مقابلہ ہے وہ آزاد امیدواروں کا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آزاد امیدواران کون ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے تقریباً 3 سے 4 بندے وہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ آزاد امیدواران میں پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں تقریباً ان کی تعداد 80-85 رہ جاتی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ پی ٹی آئی دوسرے پوزیشن پہ آ رہی ہے، ویسے ہے ایک نمبر پہ، یعنی اگر ابھی تک آپ دیکھ لیں تو ایک نمبر پہ ہے، لیکن جو ابھی صورتحال بن رہی ہے تو اس میں 2 نمبر پہ چلی جائے گی۔ یہاں پر پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ حکومت بنائے وفاق میں، خصوصی طور پہ۔ کیوں مشکل ہے؟ 2 اصل مسائل ہیں۔ ایک، وہ ان کو مل جائیں تو 173 یا 75 کا جو نمبر ہے وہ آسانی سے یہ پورا کر لیں گے اور یہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ عدم اعتماد کے بعد جو انہوں نے حکومت کی نا، وہ حکومت ان کے لیے وبال جان ہے اور بن چکی ہے۔ اب میری اگر مرضی پوچھی جائے تو اس بار حکومت پی ٹی آئی کو دینی چاہیے تھی، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی اور فیڈرل میں بھی۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو چکے ہیں اور نتائج آ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت بنا رہی ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت بنے گی، یعنی نون لیگ اس میں ہوگی اور یہ باقی پارٹیاں بھی ہوں گی۔ اور سندھ میں اپنا پیپل پارٹی حکومت بنا رہی ہے زرداری صاحب، اور پنجاب میں نون لیگ بنا رہی ہے۔ مسئلہ ہے فیڈرل کا، جو قومی اسمبلی ہے، اور یہاں پر کون، اسلام آباد میں کون حکومت بنائے گا۔ اصل بات یہاں پر آ کر ابھی رکی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر 101 جو امیدواران ہیں وہ آزاد پاس ہوئے ہیں، 101، اور تقریباً 70 یا اس سے کچھ 3-4 سیٹیں اوپر یہ جو ہے نون لیگ کے کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں۔ 57 یا 58 وہ پیپل پارٹی کے لوگ پاس ہو چکے ہیں، اور 15 یا 17-18 جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ہیں۔ تو اس کے علاوہ باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، ان کے پاس کسی کے پاس 2 سیٹیں، کسی کے پاس 4 ہے، کسی کے پاس 6 ہیں، تو وہ ان کو چھوڑ دیں۔ اب جو مین مقابلہ ہے وہ نون لیگ، پیپل پارٹی اور آزاد امیدواروں کا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آزاد امیدواران کون ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی بیکڈ ہیں، یعنی ان کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی، سمپل سی بات ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ہماری حمایت سے کڑے ہوئے تھے، اور ہم نے اپنے کسی بندے کو بٹا لیا تھا ان کے مقابلے میں، اور ہم نے ان کے ساتھ جس طرح ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یا اس طرح سے ہم نے ان سے پہلے سے بات کی ہوئی، جب آپ پاس ہو جائیں گے تو آپ نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آج کے دن تقریباً 3 سے 4 بندے وہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں آزاد امیدواران میں سے۔ یہ جو 101 لوگ پاس ہو چکے ہیں نا، ان میں سے 4 یا 5 وہ نون لیگ میں آلریڈی شامل ہو چکے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ویری گڈ۔ اب آگے یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید بالکل آزاد کھڑے ہوئے ہوں، جس طرح باقی الیکشنز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی پارٹی کی حمایت کے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب پاس ہو جاتے ہیں، الیکشن جیت جاتے ہیں، تو پھر جا کر کسی بھی پارٹی میں وہ شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تاکہ وہ اسمبلی میں بیٹھنے کے اہل ہو جائیں، کیونکہ بغیر پارٹی کے نام کے آپ کسی بھی اسمبلی میں بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، ویری گڈ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو آزاد امیدواران ہیں، ان میں سے اگر ہم یہ 4-5 تو نکل گئے، 8-10 اور اگر فار ایگزامپل ہم نکال لیں، کیونکہ نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنی طرف وہ شامل کر لے، اگر 10 سے 15 لوگ نکل جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں تقریباً ان کی تعداد 80-85 رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ 80-85 رہ جاتی ہے اور یہ نون لیگ میں چلے جاتے ہیں یہ باقی لوگ، تو یہ تقریباً نون لیگ 90-95 کے فگر میں آ جائے گی، اور پی ٹی آئی 80-85 کے مقابلے میں آ جائے گی۔ اب یہ میرا تجزیہ ہے، یاد رکھیں، یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یعنی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اب میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو اب کیا ہے کہ پی ٹی آئی دوسرے پوزیشن پہ آ رہی ہے، ویسے ہے ایک نمبر پہ، یعنی اگر ابھی تک آپ دیکھ لیں تو ایک نمبر پہ ہے، لیکن جو ابھی صورتحال بن رہی ہے تو اس میں 2 نمبر پہ چلی جائے گی۔ اچھا، اگر نون لیگ کے ساتھ اپنا پیپل پارٹی مل جاتی ہے، جس طرح انہوں نے ابھی رابطے بھی شروع کر دیے ہیں، اور میرے خیال میں وہ حکومت بنانے پر راضی ہو چکے ہیں، زرداری صاحب، ایم کیو ایم، اور اپنا نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم مل کر حکومت بنائیں گے، مخلوط حکومت، جس طرح پی ڈی ایم کی تھی اس طرز کی ایک حکومت بنے گی۔ تو یہاں پر پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ حکومت بنائے وفاق میں، خصوصی طور پہ۔ کیوں مشکل ہے؟ 2 اصل مسائل ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے جو اراکین ہیں وہ جو ہے نا، ان کی تعداد 80 تک آ جائے گی۔ یہ اب آپ دیکھ لیں گے 2-3 دن میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، 80 یا 85 تک آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو دوسری بڑی پارٹی ہے یعنی نون لیگ، ان کے ساتھ پیپل پارٹی مل رہی ہے جن کی 60 سیٹیں ہیں، اگر وہ 60 سیٹیں بھی نون لیگ کے ساتھ مل جائیں اور ایم کیو ایم کے 15 یا 17 سیٹیں بھی مل جائیں، تو یہ تقریباً 160 تک 150 سیٹیں تقریباً بن جاتی ہے، 140-150 سیٹیں بن جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ریزروڈ سیٹیں بھی ہوتی ہیں، وہ 30 یا 35 ان کو مل جائیں گی یا 25 مل جائیں گی۔ تو جب وہ ان کو مل جائیں تو 173 یا 75 کا جو نمبر ہے وہ آسانی سے یہ پورا کر لیں گے اور یہ حکومت بنا سکتے ہیں۔
اب मेरी अगर मर्जी पूछी जाए तो इस बार हुकूमत पीटीआई को देनी चाहिए थी, पंजाब में भी, केपीके में भी और फेडरल में भी। क्यों? क्योंकि पिछली बार इनको 3 साल 3.5 साल हुकूमत करने दिया गया, लेकिन फिर इनसे हुकूमत ले ली गई अदम एतमाद के ज़रिए से या जिस भी ज़रिए से। इनका भी अभी वो कहते हैं ना, इनकी भी तसल्ली नहीं हुई और आवाम की भी तसल्ली नहीं हुई। मेरी ख्वाहिश ये है कि इस बार इनको हुकूमत मिल जाती और कुछ इस तरह से मिल जाती कि पंजाब में, केपी में और फेडरल में इनकी मुकम्मल हुकूमत होती और उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाता 5 साल के लिए, ताकि इनके पास जो भी चीज़ें हैं, जो सलाहियतें हैं, जो महारतें हैं, जो ईमानदारी है, जो कुछ भी है, जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो भी है, तो वो करके दिखाएं। इनको मौका देना चाहिए। और अगर ये मौका इनको दे दिया जाए तो अगर इनमें कुछ दम हम होगा तो ये साबित हो जाएंगे और अगली बार भी लोग इनको सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे और मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। और अगर ये कुछ ना कर पाए तो फिर क्या होगा? अगली बार लोग इनको बिल्कुल वोट नहीं करेंगे और ये जो है बिल्कुल 0 पॉइंट पर आ जाएंगे, जिस तरह पीडीएम अपने 1.5 साल जो कारकर्दगी है उसकी वजह से 0 पर आ चुकी है, क्या हम जानते हैं। तो ये बात है, मेरी मर्जी है कि इनकी हुकूमत मिल जाए, लेकिन इनको हुकूमत मिलेगी नहीं, क्योंकि नून लीग और पीपल पार्टी और ये पीडीएम की जमातों ने ख़ुद को इसलिए बदनाम नहीं किया 1.5 साल तक। अदम एतमाद के बाद जो उन्होंने हुकूमत की ना, वो हुकूमत इनके लिए वबाल जान है और बन चुकी है। और जो इनको अभी मार पड़ी है ना, ये सिर्फ उस हुकूमत की वजह से। यकीन जाने अगर ये वो हुकूमत ना करते 1.5 साल का, तो पीटीआई और इमरान खान साहब ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ना था। और ये जो अभी नताइज आए हैं ना, तो इस तरह के नताइज ना होते, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर या ऐसा समझ लें कि बेवकूफ़ी की बिना पर इन्होंने 1.5 साल हुकूमत कर ली और उसके नतीजे में सियासी तौर पे ख़ुद को बहुत कमज़ोर कर दिया, बहुत कमज़ोर कर दिया। वो आपको अभी सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहरहाल पीटीआई के लिए मुश्किल है। एक तो मुश्किल मैंने आपको पहले बता दी, दूसरा मुश्किल पीटीआई के लिए है कि अभी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएगी और उसके बाद वो हुकूमत क्लेम कर सकती है या हुकूमत बनाने की बात कर सकती है। अभी तक पीटीआई ने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन नहीं कराई, जिसकी वजह से वो असेंबली में नहीं बैठ सकती, या पीटीआई के अरकान जो है किसी और छोटी जमात के साथ मिल जाएंगे, यानी जमात इस्लामी में शामिल हो जाएंगे कि भाई हम आपके साथ होंगे, तो ये सारे लोग जमात इस्लामी के तस्वुर होकर असेंबली में चले जाएंगे या अपनी हुकूमत बनाने की बात फिर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन आज़ाद उम्मीदवारों के पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, ठीक है। और तब तक नून लीग और पीपल पार्टी अपना चाल वो चल रही है और तकरीबन चल चुकी है, और एमक्यूएम भी साथ में है और पीडीएम की कुछ और छोटी छोटी जमातें वो भी साथ में। तो मेरे ख्याल में मरकज़ में जो हुकूमत बनने जा रही है, मेरी ख्वाहिश नहीं है लेकिन बन रही है, काश के ऐसा ना होता, जो हुकूमत बन रही है पीडीएम टाइप और पीडीएम स्टाइल की हुकूमत होगी। वज़ीर आज़म मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ हो सकते हैं या शायद एहसान इकबाल या इस तरह से कोई बंदा वो वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन पीटीआई विफाक में हुकूमत नहीं बना रही। दैट इज़ माई एनालिसिस, ये मेरा तज्जिया है। खुदा करे ऐसा ना हो, खुदा करे पीटीआई को हुकूमत मिल जाए, लेकिन मिलेगी नहीं। आपके ख्याल में हुकूमत किसको मिल रही है? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।